ہندوستان کی گود میں جا کر بیٹھنا جو ہے یہ حب علی نہیں ہے، یہ بغض معاویہ ہے، اور یہ بغض معاویہ پٹھان ضد کے اوپر مبنی ہے۔ جو حقانی ہیں ان کے لیے اس وقت ٹی ٹی پی ایک ایسی ہڈی بن چکا ہے جس کو نہ وہ اگل سکتے نہ نگل سکتے۔ لیکن جیسے جیسے یہ افغان ایشو ڈیولپ ہو رہا ہے، انڈیا کوئی شرارت کر سکتا ہے ایک دفعہ پھر اس سچویشن کا ایڈوانٹیج لے کر۔ یہ وہی ہندوستان ہے جو اسلامی امارات کو ٹیررسٹ کہتا رہا ہے۔ ٹی ٹی پی کو آپ سرکردہ لیڈر کو ہمارے حوالے کریں اور ان کو اپنی سرزمین استعمال کرنے نہ دیں۔ اس وقت استنبول میں افغان ٹیم وہ لمیٹڈ مینڈیٹ کے ساتھ ہے۔ وہاں کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے تھے میں افغانستان چلا جاؤں گا، ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں، اس کے اوپر اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑا کانفلکٹ ہے پروونس اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان۔ بیکاز پاکستان کے پاس کچھ ایسے پنشنگ لیوریجز ہیں جس کی وجہ سے افغانستان کو پاکستان کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت پاکستان کو افغانستان کی ضرورت ہے۔ ناظرین، وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ میرے آج کے مہمان ہیں میجر جنرل ریٹائر انعام الحق صاحب، اور دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ ڈیفنس سے متعلق اسٹریٹجیز کے حوالے سے ان کا جو ایکسپیرینس ہے اور ان کی سروس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے جو آج کل پاکستان کو حالات درپیش ہیں۔ افغانستان ہو جائے، پاکستان کے اندر ہو جائے، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان سب پہ بہت سارے موضوعات ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں کہ یہ ہمارے دفتر تشریف لائے، ہمارے لیے عزت کا باعث بنے۔ آپ کا بہت شکریہ سر۔ تھینک یو سر، تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ افغان ایشو میں کوئی ہمیں لگتا ہے ہر وقت کہ اب کوئی معاہدہ ہونے والا ہے، اب معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، اب پھر ہم بھائی بھائی بن کے رہنے لگ گئے ہیں، لیکن پھر معاہدہ نہیں ہوتا، تو ہرڈل کیا ہے؟ ونسٹن چرچل نے روس کے بارے میں ایک بات کہی تھی کہ رشیا از اے مسٹری ریپڈ ان این انگما انسائڈ اے ریڈل۔ صحیح، یہ تین ان کے وہ تھے۔ ٹھیک، میں یہی چیز افغانستان کے بارے میں کہتا ہوں اوکے، کہ افغانستان ایک مسٹری ہے۔ مسٹری ان دا سینس کہ اگر آپ کو سوشیولوجیکل انپٹ نہیں ہے تو آپ نہیں جانتے افغانستان کو، اگر آپ کو ہسٹری کے اوپر گریسپ نہیں تو نہیں جانتے ہیں، اگر آپ اسلام اور پشتون ولی کے انٹریکشن کو نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے تو آپ نہیں جانتے افغانستان کو۔ تو بہت سارے انڈر کرنٹس ہیں جو کہ وہ ہو جاتے ہیں، ملتے ہیں۔ آپ کی جو سوال کا شارٹ جواب یہ ہے کہ نہیں، افغانستان میں انسٹیبلٹی رہے گی فورسیبل فیوچر کی طرف۔ اچھا، ہاں، اور افغانستان کا جو آؤٹ لک ہے پاکستان کے ساتھ وہ فرینڈلی نہیں ہوگا ان نیئر فیوچر۔ یہ نیئر فیوچر، نیئر ٹو مڈ فیوچر، اور اگر وہ فرینڈلی ہوگا بھی تو مجبوری کے تحت ہوگا، اوکے، بیکاز پاکستان کے پاس کچھ ایسے پنشنگ لیوریجز ہیں جس کی وجہ سے افغانستان کو پاکستان کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت پاکستان کو افغانستان کی ضرورت ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں سر؟ دیکھیں، آپ کے دو صوبے جو ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان، وہ بری طرح ایسٹرن افغانستان کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہوئے ہیں۔ اوکے، دونوں سب سے بڑی جو آپ کا کامن ہے وہ پشتون ایتھنیسٹی ہے، پھر کامن جغرافی ہے آپ کا، ہمسائے ممالک ہیں آپ، پھر 5 ملین کے قریب افغان ریفیوجیز آئے ہیں، اور ان افغان ریفیوجیز کو جو سب سے بڑی پاکستان نے سپورٹ دی وہ ڈگنیٹی ہے، ان کو ڈگنیفائڈ طریقے سے پاکستان نے رکھا ٹھیک، بنسبت کچھ اور ممالک کے۔ اور ان ریفیوجیز کو پاکستان نے 4 ایسی چیزیں دیں جو کہ افغانستان میں نہیں ہیں: ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، سیفٹی اینڈ سیکورٹی، ٹریڈ اینڈ کامرس۔ ٹھیک، یہ 4 باتیں ابھی تک افغانستان میں نہیں ہیں انڈر دی اسلامک ایمریٹ۔ میں طالبان کی حکومت کو اسلامک ایمریٹ کہتا ہوں اوکے، کیونکہ اپنے آپ کو اسلامک ایمریٹ افغانستان کہتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ڈگنیٹی کے علاوہ پاکستان نے دی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا افغانستان کے ساتھ ایک انڈیورنگ ریلیشن شپ ہے، رہے گا، پیپل ٹو پیپل، بزنس ٹو بزنس، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، ملٹری ٹو ملٹری، نو، پیپل ٹو پیپل اور بزنس ٹو بزنس رہے گا۔ 17 ٹرائبز ہیں جو کہ ڈیورنگ لائن نے تقسیم کیے ہیں، ہم انٹرنیشنل بارڈر کہتے ہیں، تقسیم کیے ہیں، تو وہ کلچرل انفلوئنسز کو نہیں آپ وہ کر سکتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں لوگوں کی، ٹھیک ہے، شنواری ادھر بھی رہتے ہیں، شنواری وہاں بھی رہتے ہیں، افریدی ادھر بھی رہتے ہیں، ادھر بھی رہتے ہیں، ترین ادھر بھی ادھر بھی رہتے ہیں، تو مختلف ٹرائب ایسے ہیں جو کہ دونوں سائڈ پہ رہتے ہیں، خوگیانی ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سو آن سو فورتھ۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ افغانستان میں، اور پھر جو افغان ڈیاسپرا ہے، یہ 5 ملین لوگ جو آئے ہیں آپ کے،
انہوں نے کچھ ایسی کلچرل انفلوئنس ایبزارب کیے ہیں کہ وہ نہیں بلایا جا سکتا ہے ان کو. وہ کیا چیزیں ہیں؟ مختلف چیزیں. دیکھیں کرکٹ سیکھی انہوں نے یہاں پہ, لباس اور ایکسپوجر ہوا ہے ان کو, لباس کو دیکھا انہوں نے, ایکسپوجر ہوا پورے پاکستان میں, پھر ایکسپوجر ہوا ہے سیفٹی اینڈ سیکورٹی کا. کاروبار انہوں نے یہاں پہ وہ کیا. اگر آپ پشاور کے ساتھ کارخانوں مارکیٹ میں جائیں تو ایک وقت میں 80-90% جو شاپ کیپر تھے they were Afghans. تو پاکستان ان Can I interrupt you for a very valid question at this stage? سر آپ نے کہا کہ 3 چیزوں کا ذکر کیا. آپ نے کہا جی کہ ہمارے لباس کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے اور کرکٹ کے حوالے سے, تینوں چیزوں میں وہ پاکستان سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. کرکٹرز کو دیکھ لیجئے وہ کس طرح کے ٹویٹ کر رہے ہیں. لباس آپ دیکھ لیجئے وہ تو عورتوں کو باہر ہی نکلنا دیتے ہیں, وہ شٹل کاک برقعے کے بغیر. کاروبار جو ہے وہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں جس طرح کہ وہ غیر قانونی کاروبار کر رہے ہیں. تو ہم سے کیا سیکھا ہونا؟ دیکھیں جو 4 باتیں میں نے بتائی تھی نا, آپ آج بھی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ہسپتالوں میں جائیں, تمام جو کلائنٹیل ہے افغانستان کا بیمار کلائنٹیل ان پر ڈیپینڈنٹ ہے. بلوچستان اور کے پی میں یونیورسٹی ہیں جہاں پہ افغان بچیاں پڑھتی ہیں, تعلیم جو ان کو افغانستان میں اویلیبل نہیں ہے. جو اینیموسٹی ہے اس کی کئی وجوہات ہیں. تو میں ایکچولی اب جو ریپ اپ کرنا چاہ رہا تھا پچھلے سوال کے جواب میں, وہ یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کسی بھی ملک کی طرح 2 طرح کا تعلق ہے. ایک بائیلیٹرلزم ہے جو کہ امپیریٹیوز ہیں, کانسٹنٹس ہیں, جغرافیہ ہو گیا, کلچر ہو گیا, ریلیجن ہو گیا, ٹھیک ہے, ہمسائیگی ہو گئی, تاریخ ہو گئی, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو گیا. تو یہ کانسٹنٹس ہیں. پھر ویریبلز ہیں. جو کانسٹنٹس ہیں ہمارے تعلقات کے وہ سارے پازیٹیو ہیں, جو ویریبلز ہیں وہ سارے نیگیٹو ہیں. اور ویریبل بھی 4 ہیں. ان میں سب سے پہلے ٹی ٹی پی ہے, اس کے بعد جو ہے تو ڈیورن لائن ہے, اس کے بعد فینس ہے, اس کے بعد افغان ریفیوجیز ہیں. یہ 4 وجوہات ہیں جو کہ تعلقات میں تلخی کو لے کر آتے ہیں. اب میں آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں, جہاں پر آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اینیموسٹی کی ہاسٹیلٹی کیوں ہے. اس کے پیچھے وجوہات ہیں. وجوہات یہ ہیں, جو امیجیٹ کاز ہے وہ یہ ہے کہ جو ریپبلک کے 20 سال تھے جب امریکی اور 49 ممالک افغانستان میں بیٹھے تھے, اشرف غنی صاحب کی اور تاجک لوگوں کی حکومت تھی, پریڈومنٹلی تاجک لوگوں کی حکومت تھی, دیونان پشتون. اس وقت ایک نیریٹو کو افغانستان میں فروغ دیا گیا تھا اور وہ نیریٹو سنکن ہو گیا ہے, اور جس میں انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ تھا. وہ نیریٹو یہ تھا کہ افغانستان کے تمام مسائل کا خواہ وہ ماضی میں ہے, خواہ وہ ابھی ہے, خواہ وہ آئندہ مستقبل میں, ان کا ذمہ دار پاکستان ہے. ان کا ذمہ دار پاکستان ہے, ان کا ذمہ دار پاکستان کی فوج ہے, ان کا ذمہ دار ISI ہے, ان کا ذمہ دار پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ ایک نیریٹو گیا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو اس نیریٹو کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. فار ایگزامپل, پرانے وقتوں سے افغانستان ایک سویلائزیشنل سپیریورٹی کا شکار رہا ہے. افغانستان یا افغان یہ سمجھتے تھے کہ ہم آزاد رہے ہیں, آپ انگریز کے غلام تھے. افغانستان اور افغان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مولوی آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں کیونکہ ہم اولیاء کی سرزمین ہیں, اور آپ تو بیسیکلی ہندو ہیں, شودر ہیں, اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے. ہم خوراک میں آپ سے بہتر ہیں, قد قامت میں آپ سے بہتر ہیں, طاقت میں آپ سے بہتر ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ کلچرل سپیریورٹی ہے یا سویلائزیشنل سپیریورٹی ہے جو افغان کے خاص مائنڈ سیٹ بناتی ہے. اب اس میں ایک اور چیز انٹرجیکٹ کرتے ہیں, سوشیالوجی کی طرف آئے. جب آپ سوشیالوجی کی طرف آتے ہیں تو افغانستان پریڈومننٹلی جو پشتون افغانستان ہے وہ پشتون ولی پہ بلیو کرتا ہے. پشتون ولی کا ایک ٹینٹ ہے جس کو شیگڑا یا خیگڑا بولتے ہیں. شیگڑا یا خیگڑا کا مطلب ہے ڈوئنگ گڈ ٹو ادرس. جب آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو آپ ایٹرنلی یو آر انڈیٹڈ ٹو دیٹ پرسن. آپ اس کے مطلب ساری زندگی زہربار رہتے ہو. اب جب آپ زہربار رہتے ہیں تو آپ سوشل ایکولیبریم میں نیچے چلے جاتے ہیں. جب پاکستان نے افغانستان کے ساتھ بھلائی کی, افغانوں کے ساتھ بھلائی کی, تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم سوشل ایکولیبریم میں نیچے چلے گئے, پاکستان کا اپر ہینڈ ہو گیا. اب اس کا رسپانس یہ ہوتا ہے, سوشیولوجیکلی رسپانس یہ ہوتا ہے کہ اگر افغانز نے آپ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ 1000 روپے کی بھلائی دی, میں مثال دے رہا ہوں, تو افغان 100 روپے کی بھلائی کر کے واپس کر کے سمجھے گا کہ میں نے سوشل ایکولیبریم کو ری اسٹیبلش کر دیا, تو ابھی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. It doesn't happen that way, but unfortunately, under Pashtun, it doesn't happen that way. But unfortunately, in today's Afghanistan, under the influences, جو میں نے بھی آپ کو ہائی لائٹ کرائے, this is the case. ایک مجھے یہ بتائیے سر, یہ جو افغان ایشو ہے, جس طرح کی ہاسٹیلٹی آ چکی ہوئی ہے, do you think it's a Pashtun issue? It's a issue between two countries, قبائل کا مسئلہ ہے. یہ ایشو, how do you define this issue? دیکھیں, اس پہ کافی
غور و فکر ہو سکتی ہے اور غور و فکر جاری ہے اس وقت. میں نے اپنی رائٹنگز میں اور لیٹسٹ جو میری میڈیا پہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ طالبان کا یا اسلامی امارت کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ بنا ہے پشتون ولی رواج اور اسلام کے انٹریکشن سے. جو افغان سوشیالوجی ہے اس میں پشتون ولی، پشتون رواج اور جو ان کا ریلیجس بلیف ہے یہ انٹرٹوائن ہے، اور اس طریقے سے ہے کہ دوسروں کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، انسیپریبل ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب پشتون ولی میں اور اسلام میں کہیں تضاد آتا ہے یا کہیں وہ تصادم آتا ہے تو پشتون ولی جیتی، اسلام نہیں جیتتا. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے واپس دے دوں گا. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان جب سور ریولوشن آیا 1979 میں اور پی ڈی پی اب برسر اقتدار آئی تو کمیونسٹ پارٹی نے ڈگریز ایشو کی تھی، 7 نمبر، ڈگری نمبر 15، 21، 22. ان ڈگریوں میں نے یہ کہا تھا کہ میریجبل ایج بچیوں کے لیے ہوگی، بچیوں کو جائیداد میں حصہ ملے گا، یعنی ان میں کوئی غیر شرعی یا غیر اسلامی بات نہیں تھی. لیکن افغانستان میں پرٹیکولرلی رورل افغانستان میں، پرٹیکولرلی پشتون افغانستان میں ایک اپوزیشن آئی. اپوزیشن میں ان کا سٹینڈ پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کون ہوتے ہو ہمیں بتانے والے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر بار کو کیسے ڈیل کریں گے. وی نو ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. تو دس واز the injunctions of the PDP were in line with Islam, but they were against the Pashtun Wali. So which one? Pashtun Wali won. تو یہ ایک ہمیں سمجھنا ہے ودوی جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے اس کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی گود میں جا کر بیٹھنا جو ہے یہ حب علی نہیں ہے، یہ بغض معاویہ ہے، اور یہ بغض معاویہ پٹھان ضد کے اوپر مبنی ہے. میں اس کے پیچھے جو کارفرما جذبہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پٹھان ضد ہے. جب اسامہ بن لادن افغانستان میں تھے تو جو پاکستان سائڈ سے ISI کا افسر جایا کرتے تھے، میں کوئٹہ میں تھا، ان سے بات کرتا تھا تو میں ان سے کہتے تھے کہ وائی ڈونٹ دے ہینڈ اوور ہم. تو وہ سر کی طرف اشارہ کرتے کہ دماغ میں ایک چیز گھسی ہوئی ہے کہ ہم نہیں یہ حوالے کر سکتے، ہم اپنی نظر میں ہم نیچے گر جائیں گے اگر ہم نہیں کر ہمسایہ کو یا اپنے گیسٹ کو کسی کے حوالے کر دیں. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کارفارما جذبہ اس کے پیچھے یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے پھر ان کی انٹرنل پالیٹکس ہے. آپ سوال پوچھیں گے تو مشکل. اچھا سر دیکھیے، ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، لیکن کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ اس وقت استنبول میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قطر کے لوگ بھی ہیں، ترکیہ کے لوگ بھی ہیں، افغانستان کے لوگ بھی ہیں اور پاکستان کے لوگ بھی ہیں، آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں. امیڈیٹ جو سلوشن چاہیے کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی افغانستان کی جانب سے کوئی پاکستان میں دہشت گردی کا واقعہ نہ ہو، TTP کو کنٹرول کیا جائے اور وہ ذمہ دار ہوں TTP کے، ان کی پناہ گاہیں ختم کریں. یہ ابتدائی سی بات ہے. یہ کس نتیجے تک پہنچ رہی ہے اور اس میں ابھی ہرڈل کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا، یہ اس کا سوال، اس جواب جو ہے 2 پارٹس میں. اوکے. پہلی پارٹ تو یہ جب میں نے آپ کے پچھلے سوال کے آخر میں کہا تھا کہ افغانستان کی انٹرنل پالیٹکس ہے. دیکھیں، افغانستان نے اپنی ٹیم 3 دفعہ چینج کی ہے. متقی صاحب از فارن منسٹر اور یہ فارن منسٹری کا موضوع ہے، بٹ چونکہ متقی صاحب ہندوستان چلے گئے تھے پاکستان کی طرف سے، ہی از پرسونا نان گراٹا، تو اس لیے متقی صاحب کو نشین سے نکال دیا. اور متقی صاحب کے جگہ ڈیفنس منسٹر ہے مولانا یعقوب ہے جو مولانا عمر کے بیٹے ہیں، وہ آئے. وہ جب انہوں نے دوحہ میں پہلا ایگریمنٹ کیا، یا زبانی ایگریمنٹ تھا میرے خیال میں، تو اس ایگریمنٹ میں انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی تھی جو کہ ہمارے انٹرلوکر کو اچھی نہیں لگی تھی. پھر ان کو بتایا گیا کہ آپ وہ بھلائی مت بھولیں جو پاکستان نے آپ کے اور آپ کے والد صاحب کے ساتھ کی تھی. تو ان کو تھوڑا سا پلیس. ابھی یہ تیسرا جو رہا میں اس میں رحمانی صاحب جو ہیں، نجیب رحمانی از دی لیڈنگ دی افغان سائڈ. نجیب رحمانی انٹرسٹنگلی وہ جو ہے لویا پکتیا کا یا حقانیوں کا بندہ ہے، پاکستان سے کلوز رہا ہے، انٹیلیجنس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کا، اور رپورٹڈلی پاکستان کے ساتھ قریب ہے. تو انہوں نے اس وجہ سے یہ کہا، اس وجہ سے سنائیں کہ اس کے پیچھے ان کی ایک پالیٹکس ہے. میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. جو کندہار ہے، میں یہ ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ کندہار احمد زئی ہے. کندہار از دا موومنٹ، اسلامک موومنٹ کا موور اینڈ شیکر ہے. کندہار جو ہے وہ پیورٹینیکل ہے. کندہار ہر چیز کو ریلیجس کے پرزم سے دیکھتا ہے. دوسرا جو پاور سینٹر ہے وہ ہے حقانی. حقانیوں کا 3.5 صوبوں میں جو ہے مطلب کا انفلوئنس ہے. خوست میں ہے، پکتیا میں ہے اور پکتیکا میں ہے، اور کسی حد تک ننگرہار میں ہے اور کابل میں ہے.
ان کو اگر ملائیں تو ان کو آپ جغرافیائی ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے لویا پکتیا گریٹر پکتیا کہتے ہیں. تو گریٹر پکتیا کا جو انٹرلوکیوٹر ہے یا ڈومیننٹ پلیئر ہے وہ حقانی ہے, حقانی زدران ہے. ٹھیک. جو نجیب رحمانی ہے یہ سلیمان خیل ہے جو سب ٹرائب ہے اور خوست کے رہنے والے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان یہ ہے کہ حقانیوں کا جو آؤٹ لک ہے وہ پریگمیٹک ہے بہت زیادہ, وہ چیز کو پریگمیٹزم سے دیکھتے ہیں. دے ڈونٹ سی ٹو کندہار, دے ڈونٹ سی آئی بال ٹو آئی بال ود کندہار آن گرلز ایجوکیشن, سوشل فریڈمس کے اوپر ڈس ایگری کرتے ہیں. اور پچھلے دنوں اگر آپ یاد ہوگا کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی کندہار میں جس میں لوگ اپنے جہادسٹ لارلز کو بات کرتے تھے کہ میں نے اتنے روسی ٹینک تباہ کیے اور میں نے اتنے امریکی فوجیوں کو مارا. اس میں ملا یعقوب صاحب نے پھر بعد میں ایک کیا تھا کہ جہاد جنہوں نے کیا ہمیں پتہ ہے اور کیسے کہ ہمیں پتہ ہے جہاد میں کہتے ہیں. تو جو ملٹری مسل رہا ہے انڈر آکوپیشن وہ حقانی رہے دونوں دفعہ, سوویٹ کے خلاف بھی اور ان کے خلاف بھی. ایور جو ایڈیولوجیکل گائیڈنس ہے منبع اور چشمہ جو ہے وہ کندہار ہے, لیکن دونوں کے درمیان ایک چھوٹا موٹا پاور پولیٹکس کے لیے چلتا ہے, مخاصمت چلتی ہے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ جو حقانی ہے, حقانی اسلامک امارت کا حصہ بغور شمشیر نہیں بنے. ٹھیک. ان کو وہ کوآپٹ کیے گئے ہیں اور وہ ٹریٹی الائنس میں ہیں اسلامک امارت کے افغانستان کے تحت, تو ان کی ایک جداخانہ شخصیت ہے. ٹھیک. اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ حقانی پاکستان کے قریب ہیں. انس کی والدہ جو ہے میری اطلاع کے مطابق نارتھ وزیرستان کی ہے, ان کا سب سے بڑا مدرسہ جو ہے وہ نارتھ وزیرستان میں ہے, میر علی میں ہے. ان کی زمینیں یہاں پہ ہیں, مکانات یہاں پہ, رشتہ داری یہاں پہ ہیں. تو حقانیوں کی فال بیک پوزیشن جو پاکستان ہے, کندہار کو اس چیز کا ادراک ہے. تو کندہار نے جو تیسرا انٹرلاکیوٹر بین رحمانی صاحب کو بھیجا تو انہوں نے ایکچولی میسیج یہ دیا کندہاریوں کو, حقانیوں کو, کہ افغانستان از یور, پاکستان از یور پرابلم, سالو, آپ سالو کریں اس کے. تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. میرے خیال میں, میں میرے خیال میں اس سے جو آگے چیز میں ڈیڈیوس کر رہا ہوں وہ ڈیڈیوس میں یہ کر رہا ہوں کہ جو ٹیم ہے اس وقت استنبول میں, افغان ٹیم, وہ لمیٹڈ مینڈیٹ کے ساتھ ہے. ان کو زیادہ مینڈیٹ میرے خیال میں نہیں ہے. جی, دس از ویری امپورٹنٹ. میں اس کی طرف دوبارہ آؤں گا. ہمارے جو مطالبات ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہیں کریں گے, اور آپ ٹی ٹی پی کو, میرے خیال میں, مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میرے خیال میں انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ ٹی ٹی پی کو آپ سرکردہ لیڈر کو ہمارے حوالے کریں اور ان کو اپنی سرزمین استعمال کرنے نہ دیں. یہ ایک اسلامی امارت کے درمیان ایک ڈیوائڈیو ایشو ہے. آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے تو میں ٹی ٹی پی اور حقانیوں کی ڈائنامکس آپ کو بتاؤں گا, جس کو میں اپنی زبان میں حقانی کمپلیکسٹی کہتا ہوں. لیکن میرا سوال سر اس وقت یہ ہے کہ اس وقت جو افغان حکومت ہے اسے ہم ایز سچ افغان عبوری حکومت کہتے ہیں. یہ آپ کے تجربے سے ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے, یہ جو مختلف گروپس کا آپ نے ذکر کیا, کندہار ہے, افغان ہے, اور پھر یہ اس میں دہشت گرد گروپ بھی ہیں, ٹی ٹی پی وغیرہ, جو کرنٹ افغان حکومت ہے اس کا کتنا کنٹرول ہے ان گروپس پہ؟ یہ ایک سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ یہ خود ان سے جان چھڑانا چاہتے ہوں لیکن ان کے بس میں نہیں ہے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ یہ پبلکلی تو کہتے ہو ہم ان سے جان چھڑانا اور پیچھے ان کو سپورٹ بھی کرتے ہوں. تو اصل سچویشن کیا ہے؟ جو میں نے آپ کو شروع میں بات کہی تھی نا, وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی از ڈیوائسو ایشو ود ان اسلامک امارت. اینڈ وائی از دیٹ؟ جو ڈائنامکس ہیں ٹی ٹی پی کے اور حقانیوں کے اور کندہار کے, پاور سینٹر کندہار ہے, موور اینڈ شیکر ہے سر. ملٹری مسل جو حقانی ہے. ٹھیک ہے. ٹی ٹی پی واز بیڈ فیلو ان جہاد ود حقانیز, ان کے ساتھ لڑے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹی ٹی پی ایک ڈیوائسو ایشو ہے. ٹھیک ہے. کندہار کے لیے بھی ایڈیولوجیکل گراؤنڈ کے بھی اوپر, اور حقانیوں کے لیے بھی بیکاز آف دا ملٹری کیمرڈیئر یا گروپ سالیڈیرٹی وغیرہ جو ان کی, اس وجہ سے وہ ڈیوائسو ایشو ہے. ٹھیک ہے. کنٹرول ہے حکومت. میں آ رہا ہوں اس کی طرف. جو حقانی ہیں ان کے لیے اس وقت ٹی ٹی پی ایک ایسی ہڈی بن چکا ہے جس کو نہ وہ اگل سکتے نہ نگل سکتے. ٹھیک. اگر وہ اس کو اگلیں گے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے, اور اگر اس کو نگلیں گے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب, اگلیں گے تو ٹی ٹی پی کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے. اور ایڈیولوجیکل مرکز کندہار میں کیونکہ سمپتی ہے رینک اینڈ فائل کی, جہاد اکٹھا جہاد کیا نا, مرے اکٹھے, ٹھیک, لڑے اکٹھے. ٹھیک ہے. تو ایک سمپتی تو ہے بیکاز آف دیئر جہادسٹ کریڈنشلز. however میں یہ سمجھتا ہوں اپنا اور کہ افغان از ویری پریگمیٹک. ٹھیک. افغان از ویری پریگمیٹک. تو اس لیگیسی ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے, جو ناکام مذاکرات تھے 2021 اور 2022 میں. انہوں نے انڈر حقانی سوزرینٹی کابل میں جو مذاکرات, انہوں نے حقانی اس لیگیسی ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ نہیں ہوا. اس وقت صورتحال یہ ہے ود ٹی ٹی پی,
صورتحال یہ ہے کہ میرے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق نہ ان میں ٹی ٹی پی کو نکالنے کی ول ہے اور نہ غالباً ملٹری کیپیسٹی ہے. بالکل صحیح. ایک اور پوائنٹ کی طرف جی سر. حقانیوں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے جس کو میں حقانی کمپلیکسٹی کہتا ہوں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قندھار کے ساتھ ہمارا الائنس جو ہے تو یہ ٹریٹی الائنس ہے. ہم فتح نہیں ہوئے, ہماری جداگانہ شخصیت ہے. ہم احمد زئی محمد زئی نہیں ہیں, ہم دورانی نہیں ہیں, ہم جو ہے سلیمان خیل ہیں یا ہم زدران ہیں اس علاقے کے. ہم پاکستان کے ساتھ قریب ہیں, ہم زیادہ ایڈیولوگ نہیں ہیں. اب اس صورتحال میں ان کی کمپلیکسٹی یہ ہے کہ یہ فورس جو ہے 6,000 7,000 جتنے بھی فائٹر ان کی فیملیز ہیں, یہ حقانیوں کی مہمان ہے. تو دس از a third force for حقانی in any conflict with قندھار. ٹھیک. تو third force کہتے ہیں پراکسیز کو. تو they can use, تو انہوں نے اس وجہ سے نہ وہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ وہ ان کو مکمل طور سے نیوٹرلائز کر سکتے ہیں. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ان کی کیپیبلٹی بھی نہیں ہے اور ان کی ول بھی نہیں ہے. ایک سوال جو ابھی جو آخری میں ایکسٹرس کہہ دوں, آپ نے ایریا کنٹرول کی بات کری. جو اسلامک ایمریٹ کا ایریا کنٹرول ہے تمام اوورال, وہ ٹھیک ہے. افغانستان کی یا گروپس کی ایک اور بھی مجبوری ہے. ان کے لیے ایگزسٹنشل پرابلم ہے کہ وہ دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم آپس میں متحد ہیں. یہ ان کا ایگزسٹنشل پرابلم ہے کہ جس دن ان کے کلیویجز سامنے آ گئے تو دی اسلامک ایمریٹ افغانستان ول کلیپس بیکاز آف اٹس اون ویٹ. باقی ریکارڈ آپ کو معلوم ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی از ناٹ ان فیور. پاکستان بھی آہستہ آہستہ گریویٹیٹ ہو کے ایک ڈفرنٹ پوزیشن کی طرف جا رہا ہے. تو ان کی مجبوری یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو یونائٹڈ فرنٹ دینا ہے. اس وجہ سے قندھار اور کیا کہتے ہیں پکتیا کے درمیان, جو لویا پکتیا کے درمیان, حقانیوں کے درمیان یہ میرج آف کنوینئنس چل رہی ہے. ٹی ٹی پی از اے بارگیننگ چپ آلسو. It's not a lasting marriage. It is not a lasting marriage. ٹی ٹی پی ایک بارگیننگ چپ ہے اور ٹی ٹی پی کے اوپر میرے خیال میں حقانیوں کا مکمل کنٹرول بھی نہیں ہے. ٹھیک. ان میں سے رینیگیٹ ایلیمنٹس ہیں, ریکالسٹرنٹ ایلیمنٹس ہیں جو غالباً ان کے بتانے کے باوجود پاکستان کے اوپر اٹیکس کرتے ہیں. مختلف 13-14 گروپس کے موٹلی کراؤڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جو ٹاکس کے بارے میں جو استنبول میں ہو رہی ہیں, اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو رہی. اس میں کچھ لوگ, کسی نے کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاید یہ پاکستانی ڈپلومیسی کی غلطی ہو, لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ افغانستان کی جانب سے جو فریکچر قسم کا اوپینین آ رہا ہے, جو ان کے اندر ڈیوائڈ ہے, اس کی وجہ سے یہ ٹاکس ناکام ہو رہی ہیں. یور ٹیک آن دس. جی, گڈ کوشچن. دیکھیں, میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں, اکثر کرٹیسزم ہوتا ہے کہ پاکستان کی افغان پالیسی کامیاب نہیں رہی. سر, میرا کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے کہ پاکستان کی افغان پالیسی ٹھیک ہے, افغانستان کی پاکستان پالیسی خراب ہے. بیکاز دے ڈونٹ ہیو اے پالیسی. جو پالیسی ہے وہ ہیٹ پہ, ہاسٹیلٹی پہ مبنی ہے. دے ڈونٹ نو ڈپلومیسی, دے ڈونٹ نو گورنرز, دے ڈونٹ نو اسٹیٹ کرافٹ. مدرسوں کے لوگ ہیں, وہ موٹلی کراؤڈ ہے, اٹھ کے ابھی وہ گورنر, ابھی تک ان کی مکمل ٹرانسفارمیشن فرام اے ٹرائبل واریئر ٹو گورنر نہیں ہوئی ہے, رولر نہیں ہوئی ہے. ٹھیک. اور آپ ان کو ایک مطلب ایکسپیکٹیشن زیادہ ہائی نہیں ہونی چاہیے. کوئی یونیورسٹی نہیں گیا, کوئی اسٹیٹ کرافٹ نہیں, ڈپلومیسی نہیں پڑھی, گورنمنٹ دفتروں میں نہیں رہے, تو ان کا یہ ہے, ان کا جو ان کی مجبوری یہ ہے یا ان کا ایک قسم کا شارٹ کم یا ویکنس یہ ہے کہ دے ڈونٹ ہیو اے پالیسی. دے ڈونٹ ہیو اے پالیسی ود دی ریسٹ آف دا ورلڈ آف پاکستان. صحیح. اگر پالیسی ٹھیک ہوتی اپنی, تو انٹرنل پالیسی ٹھیک نہیں, بچوں کی تعلیم کی بات کرتے ہیں آپ, سوشل لبرٹیز کی بات کریں, آپ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ جو کرٹیسزم ہے سارے قدر, اور یہ 4 سال سے ہو رہا ہے سارے قدر, اینڈ دے آر ناٹ پشڈ اباؤٹ اٹ. تو پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ ٹھیک ہے, افغانستان کی پالیسی نہیں ہے, بیکاز اٹ از ناٹ اے نارمل اسٹیٹ. میں نے ریزن آپ کو بتا دی. Now an abnormal state, when it sends its own envoys to negotiate with a normal state, Pakistan, there has to be a disconnect. اور ڈسکنیکٹ سامنے آ گیا ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جو حقانی بھیجے گئے تھے وہ اس لیے بھیجے گئے تھے انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے کہ پاکستان آپ کے قریب, آپ ریزالو کریں مسئلہ ان کے ساتھ, اور پھر لمیٹڈ مینڈیٹ دے دیا تھا. تو جب پاکستان نے اپ فرنٹ کہ ہمیں یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, اور گارنٹیز چاہیے, اس پہ نوبڈی از ولنگ ٹو گیو گارنٹیز. بیکاز کسی حد تک ٹی ٹی پی کے ساتھ حمایت بھی ہے, سپورٹ بھی ہے, اور کسی حد تک انیبلٹی بھی ہے ان کو کنٹرول کرنے کی, اور کسی حد تک ایڈیولوجیکل افینٹی بھی ہے. تو بہت سارے عوامل مل گئے ہیں جس کی وجہ سے پرابیبلی اسلامک ایمریٹ ایز اے ہول, حقانی انکلوڈیڈ, نہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کر سکتے ہیں نہ ان کو نکال سکتے ہیں. اچھا سر, افغان ایشو کے بعد دوسرا امپورٹنٹ ایشو جو آپ سے ڈسکس کرنا ہے وہ انڈیا. ایک بنیاد محسوس ہوا, ہم نے بھارت کو شکست دی, ساری دنیا میں ہمارا شہرہ ہو گیا,
لیکن جیسے جیسے یہ افغان ایشو ڈیولپ ہو رہا ہے، سرحدوں پہ جو سچویشن ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کوئی شرارت کر سکتا ہے ایک دفعہ پھر اس سچویشن کا ایڈوانٹیج لے کر. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، ملک جب لڑائی کی طرف جاتے ہیں تو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ انوائرمنٹ سب کو نظر آتا ہے. انٹرنیشنل دنیا اس کی وہ ہوتی ہے، اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. ریجنل انوائرمنٹ ہوتا ہے، انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہوتا ہے، ڈومیسٹک انوائرمنٹ ہوتا ہے. میرے خیال میں ہندوستان انٹرنیشنل انوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے خلاف ایک فرنٹ کھولنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. افغانستان اسرائیل نہیں ہے، ٹھیک، اس کا یو ایس بیکر نہیں ہے، بلکہ یو ایس از ناٹ ویری ہیپی ود انڈیا ایز وی آلسو نو. ڈومیسٹکلی میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کر سکتے ملیٹریلی ایز ویل ایز پولیٹیکلی. ٹھیک، مودی صاحب کو جو زک لگی ہے، میرے خیال میں وہ کچھ نہ کچھ سرجیکل اسٹرائک یا کچھ برونی پوائنٹس میڈیا میں لینے کی کوشش تو کریں گے، بٹ میں نہیں سمجھتا کہ وہ سیریس کوئی کارروائی کر سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو دونوں ممالک کے درمیان ایکویشن ہے، وہ ایکویشن ایسی ہے کہ کنونشنل لڑائی میں ملیٹریلی ہندوستان آپ کے اوپر کنونسنگ وکٹری نہیں لے سکتا. ٹھیک، اور اگر کنونشنل لڑائی آگے چلتی ہے تو اس لڑائی کا بہت اہم امکان ہے، زیادہ امکان ہے کہ یہ نیوکلیئر ایکسچینج میں تبدیل ہو جائے. So that is why the rest of the world looks at the conflict between these two countries with very eyes. ٹھیک. تو جہاں تک ہندوستان کی سپورٹ ہے افغانستان کو، میں یہ کہوں گا کہ یہ حب علی ہے، یہ حب علی نہیں، یہ بغض معاویہ ہے. ٹھیک ہے، ایک ضد ہے جو میں نے پہلے بات کی تھی. یہ وہی ہندوستان ہے جو اسلامی امارات کو ٹیررسٹ کہتا رہا ہے. یہ وہی ہندوستان ہے جس نے افغانستان کی حکومت کو، فرسٹ ریپبلک کو طالبان کے خلاف سپورٹ کیا تھا. یہ وہی افغانستان ہے جن کے لوگ امریکی اڈے چلاتے تھے، مختلف فیسلٹیز وغیرہ دیتے تھے. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. اور پھر تیسرے میں یہ سمجھتا ہوں، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے ہمارے کہ جو ود ان اسلامک امریٹ بھی تمام لوگ ہندوستان کے اوپر ایک پیج پہ نہیں ہیں. ناٹ ایوری بڈی لکس لائک متقی اور برادر ٹو افغانستان. ٹھیک. A lot of other people look at Afghanistan with a very Hindustan with a very eyes because of their record in Kashmir, because of their record in Gujarat, because of their animosity with Pakistan. ان کو بہت سے لوگ یہ احساس ہے کہ پاکستان کو اگر زک پہنچی تو یہ ہمارے بھی مفاد میں نہیں ہے. تو دیر آر سینر وائسز، دیر آر وائزر ہیڈ جو اندر سمجھتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا لب لباب یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈپلومیٹک سپورٹ دے گا ہندوستان، لاجسٹک سپورٹ دے گا افغانستان کو، ٹریننگ سپورٹ دے گا، بٹ میرا نہیں خیال کہ ایسے زیادہ آگے جائے گا. پاکستان میرا نہیں خیال کہ مجھے ممکنہ نظر مستقبل قریب میں مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا ہے. سیکنڈ لاسٹ کوشچن سر، ہمیں کچھ انٹرنل ایشوز پر بھی بات کرنی چاہیے. ظاہر ہے کے پی کی ایک ایسا ہمارا صوبہ ہے، بڑے محبوب لوگ ہیں ہمارے اور بڑے بہادر اور باشعور لوگ ہیں، ان کے افغانستان کے ساتھ روابط ہیں، لیکن کچھ عجیب سی باتیں ہمیں سنوں گی. وہاں کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے تھے کہ میں افغانستان چلا جاؤں گا اور ان سے مذاکرات. فارن پالیسی تو جو ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے نا. پھر دوسرا اگر ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں اس کے اوپر اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اب نئے وزیر اعلیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہونے دیں گے. تو یہ تو بہت بڑا کانفلکٹ ہے پروونس اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان. دیکھیں میں ڈومیسٹک پولیٹیکل سچویشن پہ کامنٹ نہیں کرتا. اوکے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب جنکیانی کے وقت میں این پی کی حکومت تھی کے پی میں، تو عثمان یار ولی ہوتی صاحب جو تھے وزیر اعلیٰ جو تھے، اور یہ آیا کرتے تھے، گورنر غنی صاحب آیا کرتے تھے جی ایچ کیو، اور یہ ایپیکس کمیٹی کی اصطلاح وہاں سے نکلی ہے. ٹھیک ہے. تو جب آرمی سوات میں آپریشن لانچ کر رہی تھی تو مجھے یاد ہے افراز صاحب خٹک اور لوگوں نے جنکیانی کو کہا تھا کہ ہمیں پولیٹیکل پروسیس کو ٹرائی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم پہلے پولیٹیکل پروسیس ٹرائی کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد اگر فیل ہوتا ہے تو پھر آپ کر لیں. جنکیانی کا جواب یہ تھا، مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ جو اسپیس ہم کنسیڈ کریں گے، ٹیریٹوریل اسپیس کنسیڈ کریں گے ٹیررسٹ کو، اس اسپیس کو ریگین کرنے کے لیے پھر ہمیں خون بہانا پڑے گا. ان کا آرگیومنٹ یہ تھا. بہرحال he went along with the consensus and he let them try the کیا کہتے ہیں political solution، جس کے نتیجے میں صوفی محمد صاحب کو رہا کیا گیا. تحریک نفاذ شریعت محمدی کا بہت بڑا جلسہ ہوا. And then there were incursions in Bunair and all other areas and then army went
with a lot of support, political support and popular support against the terrorists, and then the rest as they say is history. स्वाद को फिर मतलब वो कर लिया गया था, पैसिफाई कर लिया गया था. तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इन चीज़ों से सबक सीखना चाहिए और हमें अपने तय व्हील को रीइन्वेंट नहीं करना चाहिए. इस सवाल को मैं यहाँ पे छोड़ दूँ. बिल्कुल ठीक है. लास्ट क्वेश्चन सर, क्योंकि आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, आपका इतना तजुर्बा है, फौज के हवाले से आप बहुत ज़्यादा जानते हैं. एक इशू, इट माइट साउंड अ लिटिल सेंसिटिव टू, जनरल फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल हो रहा है. अच्छा, ये हमारे यहाँ अदलिया के प्रोसेस के बारे में कहा जाता है, हमारी अदालतें देर से फैसला करती हैं, डिले हो जाता है, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड, काफ़ी अर्सा हो गया है. तो उस फैसले का क्या बन रहा है, कुछ आपको इतना है? मुझे इल्म नहीं. ओके, ठीक है. मुझे फैज़ हमीद के बारे में इल्म नहीं है. फौज का इंटरनेट प्रोसेस है एंड जनरली जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है इसमें टाइम लगता है. ओके, बिकॉज टाइम इस वजह से लगता है कि द वर्डिक्ट ऑफ द फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुड नॉट बी चैलेंजेबल लेटर ऑन. ठीक है. तो जैग ब्रांच जो है, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच जो है, वो काफ़ी डेलिब्रेशन से काम लेती है. सही. तो आई एम नॉट रीडिंग टू मच इनटू इट. ओके, मेरे ख्याल में ये एक प्रोसेस है जो अपने वक्त पे मुकम्मल होगा और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा इसके ऊपर. अच्छा, थोड़ा सा बज़ाखिर में कमेंट करते हैं सर. बयान मरसूस के बाद दुनिया में हमारी पोजीशन मुख्तलिफ हो गई है और मसलन इंडिया के साथ ट्रम्प साहब जिस तरह इंडिया की एक तरह से बेइज्जती होती है ना, वो बात कर रहे हैं, 7-0 का इशारा कर रहे हैं, तो कभी हमने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारी इसकी रीज़न क्या बनी, क्या जंग की फतह ही बनी है? देखें, परवरदिगार को एक चीज़ सख्त नापसंद है, वो है तकब्बुर. आप अल्लाह के सारे नाम रख सकते हैं, मुतकब्बिर नहीं रख सकते. ठीक है, दिस इज द नेम दैट इज ओनली फॉर हिम. ये वो एट्रीब्यूट है जो सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार का है. हाँ वो इंसान हो, हाँ वो कोई जानवर हो या कोई भी चीज़ हो, गैर मर्ई चीज़ हो, जब भी वो तकब्बुर की तरफ जाती है तो उसको हज़ीमत उठानी पड़ती है. मैं हिंदुस्तान को कहता हूँ कि हिंदुस्तान का रवैया जो था, इट वॉज एन एरोगेंट ओवर कॉन्फिडेंस. कराची फतह हो गया था जी, फौज सरेंडर हो गई थी, नेवी तबाह हो गई थी, एंड यू नो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ. लाहौर की बंदरगाह पर पहुंच गए थे. पेशावर का जो उन्होंने मीना बाजार उठा लिया था वगैरह वगैरह लाइटर साइड पे. तो झूठ के पाँव नहीं होते जो हम कहते हैं. ओके. पाकिस्तान का रिस्पांस बहुत मैच्योर्ड था, पाकिस्तान का रिस्पांस बहुत कैलिब्रेटेड था, पाकिस्तान का रिस्पांस बहुत मेजर्ड था, पाकिस्तान का रिस्पांस बहुत टाइमली था और पाकिस्तान का रिस्पांस बहुत डेडली था. ओके. We could have taken down, मेरी इत्तला के मुताबिक we could have destroyed more planes if we wanted to, but that would have been escalation. Okay. S-400 जो सबसे latest air defense system, it was taken out and India got a lesson कि this can happen to you. ठीक है. इसी वजह से जब उन्होंने रफाइल को ग्राउंड किया और उनको हमारे मिसाइल की रेंज से 300 किलोमीटर पीछे ले गए, तो उन्होंने बरहमोस और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया. हमारी लड़ाई में पहले बरहमोस और क्रूज मिसाइल इस्तेमाल नहीं हुए थे. हमारी लड़ाई में पहले आर्म्ड यूएवीज इस्तेमाल नहीं हुए थे. तो दिस इज इंडिया, इट टुक द एस्केलेशन को एक नॉच ऊपर ले गया था. थोड़ा सा मैं एक दो बातें करूंगा इसमें जो रेलेवेंट है. सर, हिंदुस्तान का एक माइंड सेट है, मैं उसको अक्सर कहता हूँ कि वो गर्म मसाले से निकला है सारा माइंड सेट. और वो माइंड सेट ये है कि जब भी कोई ऑपरेशन होता है, स्टेज्ड ऑपरेशन या एक्चुअल ऑपरेशन, कोई टेररिस्ट ऑपरेशन होता है, बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान पे इल्जाम लग जाता है. That's what they did in Pehलगाम. That's what they did Pahalgam. That's what they did. उससे पहले जो था अपना उड़ी में किया था, बालाकोट वाला जो था. अब जब ये होता है तो जिंगुइस मीडिया जो है, पर्टिकुलरली एनडीटीवी, they ratchet up the hostility against Pakistan. वो समझते हैं कि जितना हम ज़्यादा गाल गलौज करेंगे, उनके वो जनरल जोशी साहब वगैरह वगैरह, जितना हम गाल गलौज करेंगे, जितना मुंह से झाग निकलेगी, उतना ही हम ज़्यादा मुहब्बत इंडियन होंगे. नुकसान इसका ये होता है हमारे के जो स्ट्रेटेजिक एस्केलेशन है, वो दोनों जो साइकोलॉजिकल एस्केलेशन है वो हो जाती है. एस्केलेशन को आप यूँ समझे कि सीढ़ियाँ हैं, 2 सीढ़ियाँ हैं और दोनों पे अपोनेंट हैं, वो एक एक नॉच ऊपर चढ़ रहे हैं सारे के सारे. तो हिंदुस्तान इस साइकोलॉजिकल एस्केलेशन में ऊपर चला जाता है, वो एस्केलेट कर जाता है. पाकिस्तान अभी नीचे होता है, निचली सीढ़ियों पर उतर, अगली सीढ़ी पे चला जाता है, वहाँ से बयानबाजी और मुंह से झाग निकल रही होती है और बयान आते हैं वगैरह वगैरह, बढ़ के झटके मारी जाती हैं. अब जब सिचुएशन का इदराक होता है, अब वहाँ से नीचे आना है, बिकॉज तो उस नीचे आने में उनको हजीमत का सामना करना पड़ता है, एम्बेरसमेंट होती है. तो उस एम्बेरसमेंट को ख़त्म करने के लिए वो फौज को कहते हैं, उन्होंने कह दिया था कि हमने फौज को अख्तियार दे दिए ना, छोटी मोटी को फौजी कार्रवाई करती है. ओके. और जब वो फौजी छोटी मोटी फौजी कार्रवाई करती है
تو پاکستان کی طرف سے ہم کو جواب ملتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ہماری جو ہیومینٹی ہے اس کے زیر اثر جواب ملتا ہے، اور جواب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح و نصرت کے زمرے میں اچھا جواب ہوتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، لوگوں کی دعائیں کام آتی ہیں، اور چونکہ ہم مطلب ایگریشن کے اس میں نہیں ہوتے ہیں تو آپ کا جواب جنگی اچھا جاتا ہے، بالا کوٹ میں بھی اچھا گیا، ابھی بھی اچھا گیا اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ بھی پریزڈ، نو ہائپر بول، نو بلسٹر، نو نتھنگ آف دیٹ سارٹ۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب ہندوستان تھوڑا سا اپنے سائیکولوجیکل اسکیلیشن کو یا ڈیٹرنس کو برابر کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو زخم پہنچانے کی، یہی وہ ڈینجر سچویشن ہے جو اسکیلیشن کو مزید خطرناک اس کی طرف لے جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ نیوکلیر ڈومین کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس پہ مئی میں بھی یہ بات کہتا ہوں، اور ابھی بھی میں آپ کے پروگرام کے توسط بلا ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی نیوکلیر پالیسی ڈکلیئر کر لینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر انڈیا میں پولیٹیکل براؤنی پوائنٹ یا الیکشن جیتنے کے لیے اس طرح کے اسٹیج مینج آپریشن کر سکتا ہے جس کے کانسیکوینسز ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، اینڈ وی کین اینڈ اپ انٹو اے ویری ویری بیڈ سچویشن ملیٹریلی۔ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، ہماری جغرافی ہے لینئر جغرافی، ہمارے جو سٹیز ہیں وہ قریب ہیں، ہندوستان کے بڑا ملک ہے، ڈیپتھ زیادہ ہے، اسی وجہ سے آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ اس دفعہ ہم لپیٹ کر رکھیں گے انڈیا کو ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا جب آرمی چیف، انڈین آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہم پاکستان نقشے پر نہیں ہوگا تو اس کے جواب میں کہا تھا کہ یہ اریجر میوچل ہوگی، ہم بھی آپ کو نقشے پر نہیں کرنے دیں گے۔ نیوکلیر کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار کے فضل و کرم سے ہمارا جو نیوکلیر ٹرائیڈ ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ ٹرائیڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس زمین سے مار کرنے والے ہتھیار موجود ہیں، آپ کے پاس ہوا میں مار کرنے والے ہتھیار موجود ہیں، اور آپ کے پاس سمندر سے ہتھیار کرنے والے موجود ہیں۔ تو اگر اسٹرائک ہوتا ہے تو آپ سیکنڈ اسٹرائک کرنے کی کیپیبلٹی میں ہوں گے، لیکن میرے خیال میں اگر میں وہ چائنیز وکٹر گاؤ کو کوٹ کروں تو ہم سیکنڈ اسٹرائک کرنے کی کسی کو گنجائش نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اتنا ریزالو ہے آپ کی جو اس وقت کی فوجی، عسکری اور سیاسی قیادت ہے، ان کا ریزالو ہے، اینڈ دے ول ناٹ بلنک۔ دس از واٹ makes it your defense impregnable, that your leadership will not blink when the time comes, when the push comes to show you have the resolve to go to any extent to protect this country, to protect its people, and to protect its asset, and to protect its armed forces. In the end, a very, very, very brief comment. پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفینس میوچل ایگریمنٹ ہوا، بڑی اچھی بات ہے۔ ابھی وزیر اعظم صاحب گئے ہوئے ہیں، سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، سرمایہ کاری کانفرنس بھی ہو رہی ہے، فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس۔ آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جو ڈیفینس ایگریمنٹ ہے یہ اکنامک ایگریمنٹ میں بھی ٹرانسلیٹ ہوگا، اور وہ جو خوشحالی ہے وہ پاکستان کے عام آدمی تک بھی پہنچے گی؟ دیکھیں میں نے اس کے ایکسٹینشن بھی لکھا ہے اس کے اوپر، پاک سعودی میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ جو ہے، تو اس ایگریمنٹ کا لب لباب یہی ہے کہ اگر آپ کے خلاف ایگریشن ہوگی تو ہمارے خلاف ایگریشن کی جائے گی، ٹھیک، اور جب ہمارے خلاف ایگریشن ہوگی تو ہم جواب بھی دیں گے۔ ٹھیک، اب جواب کی دو صورتیں ہیں۔ پاکستان کو میرا خیال ہے فوجی جواب کی ضرورت نہیں ہے، شاید ہمیں کچھ پلیٹ فارمز کی ضرورت پڑے، پاکستان کو لاجسٹک ہیلپ کی اور فائنانشل ہیلپ کی ضرورت پڑے گی، اور وہ میرے خیال میں سعودیہ ہیز ویری انیکولی طریقے سے اس کو کیا ہے۔ آپ کے ناظرین کو میں یہ بتانا چاہوں کہ ہم نے جو سعودی عرب کو نیوکلیر امبریلا ایکسٹینڈ کیا یہ نئی بات نہیں ہے، 2010 سے آپ نے تقریباً کسی نہ کسی شیپ میں نیوکلیر امبریلا کو وہ کیا، اور سعودی ڈیفنس کو پاکستان اپنا ڈیفنس سمجھتا ہے۔ بالکل جی، بالکل صحیح۔ سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ سے بات ہوئی، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ ناظرین، جنرل صاحب سے اجازت لیتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔